السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا انقلاب آوے اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا. فرمایا تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں. وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے. فرمایا کہ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ. فرماتے ہیں نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے. یہ اقتباس مختلف تقریروں میں درسوں میں اکثر جماعت کے افراد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرنے کا فکرہ تو ایسا ہے جو اکثر احمدی جو اپنے مختلف اوقات میں اس کے حوالے پیش کرتے ہیں بلکہ آپس کے معاملات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے مجھے بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا رویہ اختیار کیا لیکن دوسرا فریق تب بھی ہمارے ساتھ ظالمانہ رویہ اپنائے ہوئے. گزشتہ خطبے میں نے قضاء اور جھگڑوں کے مقدموں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی تھیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ جن کو آپ نے اپنی تعلیم میں شامل کیا ہے یہ آپ کی اپنے ماننے والوں سے توقعات اور ان کے لیے آپ کے دل کے درد کا اظہار ہے. انسان جب کشتی نوح میں تعلیم کے مکمل حصے کو پڑھتا ہے تو ہل کر رہ جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا
کہ یہ چند الفاظ بھی بار بار ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو معاف کرنے اور صلح کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تذلل بھی اختیار کرتے ہیں، صلح کے لیے ہر شرط کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرا فریق ظلم کا رویہ اپناتا ہے۔ اگر حقیقت میں دوسرا فریق ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔ بس وہ لوگ جو ضد کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا انذار ہے، انہیں ہوش کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر یہ عہد ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کریں گے، نفسانی جوشوں سے بچیں گے، اور دوسری طرف صلح سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو پھر یہ عہد بیعت سے دوری ہے، عہد بیعت کو نبھانا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے، لفظوں سے ہی اپنے آپ کو احمدی نہ ثابت کرتے رہیں، بلکہ بیعت کے فرمایا کہ بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے، صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ بس آپ علیہ السلام نے بڑا واضح فرما دیا کہ بیعت کے منشا کو پورے کیے بغیر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کی ادائیگی اور صلح اور صفائی بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اور اس بات کا اظہار فرماتے ہوئے کہ آپ میں کتنی وسعت حوصلہ اور معاف کرنے کی طاقت ہے، فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس نے مجھے ہزاروں مرتبہ دجال اور کذاب کہا ہو اور میری مخالفت میں ہر طرح کی کوشش کی ہو، اور وہ صلح کا طالب ہو، تو میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا اور نہیں آ سکتا کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پھر آپ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو، ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسے اپنے نفس سے کرتے ہو۔ جو اپنے لیے چاہتے ہو یا خواہش ہے کہ تمہارے سے ہمدردی ہو دوسروں کی، وہی سلوک اپنے بھائیوں سے بھی رکھو۔ فرمایا کہ اور اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جاوے اور کینہ کشی کی عادت بنا لی جاوے۔ بس ہمیں ہر وقت یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ آج کل کی دنیا میں جہاں ہر وقت اور ہر جگہ فتنہ و فساد کی حالت طاری ہے، ہم جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ایک
حصار میں آیا ہوا سمجھتے ہیں اور اس بات پر شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی عمومی فساد کی حالت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حقیقت میں ہم اس وقت محفوظ ہو سکتے ہیں جب ہر وقت ہم یہ احساس رکھیں کہ اپنے جائز معاملات میں بھی دوسروں سے معاملات پڑھنے پر نرمی کا رویہ رکھنا ہے اور صلح کی بنیاد ڈالنی ہے، ورنہ ہماری باتیں صرف باتوں کی حد تک رہیں گی اور ہمارا دعویٰ صرف دعوے کی حد تک ہی ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر کوئی فائدہ ہوا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب اعلیٰ اخلاق کا ہر خلق ہم میں اپنی چمک دکھا رہا ہوگا۔ ہمدردی خلق اور صلح ایک ایسا خلق ہے جس کو اپنانے کی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار نصیحت فرمائی۔ بس ہر احمدی کو اس پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ آپ کے بعض اور اقتباسات میں بار بار اپنی مختلف کتابوں میں اپنی ملفوظات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ بس یہ ایک مومن کی شان ہے کہ اس طرح کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، غصے کی حالت میں اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی کافر اس بات پر عمل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے تو یہ حیرانی کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعات ہے، جب آپ نے اپنے دشمن کو پچھاڑ لیا، اس پر بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا اور آپ علیحدہ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایسی حالت میں آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے میں تمہیں اسلام کے دشمن ہونے کی وجہ سے اور تم اسلام کے خلاف تھے اور لڑ رہے تھے، قتل کرنے لگا تھا۔ اب تم نے میرے اوپر تھوک دیا، میری ذات اس میں شامل ہو گئی اور میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ اعلیٰ معیار ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ میں، جو ہمارے بزرگوں نے پیش کیے۔ بس یہ مومن کی تو شان ہے کہ غصہ دبائے اور صلح کی طرف آمادہ ہو، لیکن کافر کبھی یہ نہیں سوچ سکتا۔ اور یہی وہ مومنانہ شان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ہر عمل سے اسلام کی حقیقی تعلیم کا اظہار ہو، اس حقیقی تعلیم کا اظہار ہو جو عفو، درگزر اور صلح پھیلانے والی تعلیم ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اپنی ایک مجلس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اسی حدیث کی تشریح بھی ہے، کہ ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے جو بڑے زور بار ہوں اور پہلوان ہوں۔ فرمایا کہ بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، اپنے اخلاق کو بدلیں اور اعلیٰ معیاروں تک لے جانے والے ہوں۔ فرمایا یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں،
اصلی بہادر فرمایا کہ اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق میں مقدرت پاوے، جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو اور اخلاق کو اعلیٰ اپنانے کی طاقت رکھتا ہو۔ فرمایا کہ پس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ بس یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر ایک موقع پر ایک مجلس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر عادات ذمیمہ کو ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، برے اخلاق کو چھوڑتا ہے، بری عادتوں کو چھوڑتا ہے اور اچھی اخلاق اور خصلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے اور ایک کرامت ہے اس کے لیے۔ یہ تبدیلی ہونا، اعلیٰ اخلاق کی حاصل کرنا، یہ ہر ایک کے لیے کرامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کرامت ہوئی، کیا کرامت دکھائی بیعت میں آ کر؟ تو بیعت میں آ کر کرامت یہی ہے کہ اعلیٰ اخلاق اپنا لیے اور بری باتوں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ مثلاً اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصہ ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے، یا امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کے بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے، تو بے شک یہ کرامت ہے۔ اچھے اخلاق، برائیاں چھوڑیں، اچھے اخلاق اختیار کیے، غصہ کو چھوڑا اور معافی اور حلم کی عادت ڈالی، کنجوسی کو چھوڑا اور سخاوت کی، حسد کے بجائے دوسروں سے ہمدردی کا جذبات رکھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک کرامت ہے، ایک انقلاب ہے جو تمہارے اندر پیدا ہو گیا۔ فرمایا اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے۔ بس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جائے؟ فرمایا کہ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے، تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے۔ اگر ہمیشہ قائم رہنے والی کوئی کرامت ہے تو یہی کرامت ہے، یہی معجزہ ہے اور یہی انقلاب ہے جو تمہیں اندر پیدا کرنا چاہیے کہ بدیوں کو چھوڑ کر، بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر اعلیٰ اخلاق اختیار کرو۔ فرمایا انسان اخلاقی حالت کو درست کرے، کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اہل کرامت بن جاؤ، مخلوق کے نزدیک بھی اہل کرامت بن جاؤ، اس کے اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کرنے والے ہو، مخلوق کے حق بھی ادا کرنے والے ہو۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا۔ بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے عیاش تھے جو نشانوں کو دیکھ کر تو ان کی حالت نہیں بدلی، لیکن اخلاقی حالت دیکھ کر انہوں نے سر جھکا لیا، مان گئے، اور بجوز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی انہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس امر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامت ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔ یہ موقع جب تھا جب آپ یہ سنا رہے تھے، واقعہ بات بیان کر رہے تھے، اس وقت ایک عملی اظہار بھی اس کا ہو گیا آپ کی ذات سے۔ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ۔ اس وقت دو سکھ آئے اور مجلس میں بیٹھ کر فضول گوئی شروع کر دی، گالیاں دینی شروع کر دیں، بکواس شروع کر دی، اور بولتے رہے آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے سنتے رہے۔ اس وقت سب لوگوں کے جو جذبات تھے وہ یہ تھے
کہ ایسی اعلیٰ اخلاق کا کیسا عملی اظہار حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا. حالانکہ آپ کی جگہ تھی، آپ کی مجلس تھی، احمدی لوگ تھے، لیکن آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ انہیں کچھ کہے، اور جو ان کے منہ میں آیا، جو گالیاں بک سکتے تھے بکیں، بولے اور چلے گئے، یا پھر بعد میں پولیس نے ان کو پکڑ لیا. تو یہ وہ اعلیٰ معیار تھا جو آپ نے اپنا نمونہ بھی اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش فرمایا. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اگر انسان کے اندر سے نفسانیت کا کیڑا نہیں نکلتا تو اس کا توحید پر بھی ایمان نہیں ہوتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا یہ کیڑے اندر سے نہیں نکل سکتے، نفسانیت کے کیڑے. بس اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی باریک کیڑے ہیں اور سب سے زیادہ ضرر اور نقصان ان کا ہی ہے جو لوگ جذبات نفسانی سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر حقوق العباد کو بھی تلف کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں، بلکہ ان میں ہزاروں کو مولوی فاضل اور عالم پاؤ گے، اور بہت ہوں گے جو فقیہ اور صوفی کہلاتے ہوں گے، مگر باوجود ان باتوں کے وہ بھی ان امراض میں مبتلا نکلیں گے. یہ صرف جاہلوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، یا موقع آئے تو لوگوں کے حق ماننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں، بلکہ علماء اور عالم لوگوں میں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو دین کا علم رکھنے والے ہیں اور عام دنیا میں وہ بڑے فقیہ اور بڑے صوفی کہلاتے ہیں، بزرگ کہلاتے ہیں، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہے کہ جب اپنا موقع آتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور نہ ان سے پھر ان کو خدا یاد رہتا ہے، نہ بندوں کے حق ادا کرنے اور اعلیٰ اخلاق یاد رہتے ہیں. فرمایا ان بتوں سے پرہیز کرنا ہی تو بہادری ہے، اور ان کو شناخت کرنا ہی کمال دانائی اور دانش مندی ہے. یہی بت ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نفاق پڑتا ہے اور ہزاروں کچھ تو خون ہو جاتے ہیں. ایک بھائی دوسرے کا حق مارتا ہے، اور اسی طرح ہزاروں ہزار بدیاں ان کے سبب سے ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر روز اور ہر آن ہوتی ہیں، اور اسباب پر اس قدر بھروسہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو محض ایک عضو معطل قرار دے رکھا ہے. بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے اصل مفہوم کو سمجھا ہے، اور اگر انہیں کہا جاوے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ منہ سے پڑھ لینا، پڑھ دیا اور یہ کافی ہے. جو اصل مقصد ہے، اصل مفہوم ہے توحید کا، اس کو نہیں سمجھا. سمجھ دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کافی ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جاوے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جاوے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ امر خوب سمجھ لو کہ میں جو اس مقام پر کھڑا ہوں، میں معمولی واعظ کی حیثیت سے نہیں کھڑا اور کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، بلکہ میں تو ادائے شہادت کے لیے کھڑا ہوں. میں نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پہنچا دینا. فرمایا کہ اس امر کی مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اسے سنتا ہے یا نہیں سنتا اور مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس کا جواب تم خود دو گے. میں نے فرض ادا کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تو ہیں اور وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں. جو شخص اپنے بھائی کا حق مارتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا، میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کو ماننے والا ہے.
فرماتے ہیں کہ خدا کے واحد ماننے کے لیے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، یہ توحید کا قائل ہونے والا پھر بندوں کے حقوق بھی نہیں غصب کرتا۔ فرمایا کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں ایک خارق عادت تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ لو تو ایک غیر معمولی تبدیلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ اس میں بغض، کینہ، حسد، ریا وغیرہ کے بت نہیں رہتے اور خدا تعالیٰ سے اس کا قرب ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اسی وقت ہوتی ہے اور اسی وقت وہ سچا موحد بنتا ہے جب یہ اندرونی بت، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، کینہ و عداوت، حسد و بخل، نفاق و بد عہدی وغیرہ کے دور ہو جائیں۔ حقیقی موحد بننا ہے تو پھر تکبر بھی چھوڑنا ہوگا، خود پسندی بھی چھوڑنی ہوگی، بناوٹ اور ریاکاری کو بھی چھوڑنا ہوگا، کینہ اور عداوت رکھنا بھی چھوڑنا ہوگا۔ کوئی صلح کرنے کے لیے آتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف بھی کرنا ہوگا۔ کینے دلوں میں پالنا نہیں چاہیے، ہم دشمنیاں نہیں رکھنی چاہیے۔ حسد اور بخل کو بھی چھوڑنا ہوگا، نفاق اور بدعہدی کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑیں گے تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ہی سچے موحد بن سکتے ہو، تبھی لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بت اندر ہی ہیں اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے میں کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں تو توکل کی نفی مقصود ہے، کیونکہ اس میں تو توکل کی نفی مقصود ہے۔ بس یہ پکی بات ہے کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ابھی منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور ابھی کوئی امر ذرا مخالف مزاج ہوا اور غصہ اور غضب کو خدا بنا لیا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے نفسانیت کا کیڑا اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل بغیر حقیقی توحید پر قائم ہوئے نہیں مل سکتا۔ نرا لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینے سے انسان موحد نہیں بن سکتا۔ موحد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا مالک سمجھنا ضروری ہے اور اس کو معبود حقیقی سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا مالک سمجھا جائے اور معبود حقیقی سمجھا جائے تو پھر دنیاوی ہیلوں سے، دنیاوی بہانوں سے، مختلف طریقوں سے انسان دوسرے انسانوں کا حق نہیں مار سکتا۔ بس جو اپنے بھائیوں کے حق ادا نہیں کرتا، جو صلح کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، جو دشمنیوں کو ختم نہیں کرتا، وہ توحید کا بھی قائل نہیں۔ یہ خلاصہ ہے آپ کے اس بیان کا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو ہم سب ہمیشہ صلح کی بنیاد ڈالنے والے بن جائیں اور دوسروں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اس مضمون کو سمجھتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ منہ سے تو توحید کا اقرار ہے لیکن عمل سے اس کی نفی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں ترک شر کی قسموں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر فرماتے ہوئے ایک قسم اپنے یہ بیان فرمائی، یعنی کہ شر کو کس طرح ترک کیا جا سکتا ہے، کس طرح کیا جانا چاہیے اور کس طرح ترک ہوتا ہے اس کے، اور مختلف طریقے ہیں اس کے، اور یہ ہے کہ
کہ دوسروں کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار سے نہ پہنچانا اور بے شر ہونا اور صلح کاری کی زندگی بسر کرنا. ایک قسم ترک شر کی یہ ہے بالکل ایسی زندگی گزارنا، کسی بھی قسم کا ظلم کسی پر نہ کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، بلکہ خالص بالکل مکمل طور پر بے شر ہو جانا اور صلح کی بنیاد ڈالنا، صلح سے زندگی گزارنا، آپس میں محبت اور پیار کو بڑھانا، یہ ضروری ہے. آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس بارے میں پس بلا شبہ صلح کاری اعلیٰ درجے کا ایک خلق ہے اور انسانیت کے لیے از بس ضروری ہے، اور اس خلق کے مناسب حال طبعی قوت جو بچے میں ہوتی ہے، جس کی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے، الفت یعنی خو گرفتگی ہے. یہ تو ظاہر ہے، فرماتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف طبعی حالت میں، یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرا ہو، صلح کے مضمون کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ جنگجوئی کے مضمون کو سمجھ سکتا. انسان اگر یہ خلق جو ہے یہ بچوں میں پیدا ہوتا ہے، فطرت کا خلق ہے یہ صلح کرنا، صلح کی طرف قدم بڑھانا. بچے جو ہیں وہ فوری طور پر بھول جاتے ہیں اور صلح کی طرف بڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس طبعی حالت کو اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب عقل بھی ہو، اگر عقل نہیں ہے تو صلح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا انسان، اور اسی طرح نہ جنگجوئی کے مضمون کو سمجھ سکتا ہے، کس وقت صلح کرنی ہے اور کس وقت کن حالات میں جنگ ہونی ہے. فرمایا کہ پس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہ صلح کاری کی عادت کی ایک جڑ ہے، لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبر اور خاص ارادے سے اختیار نہیں کی جاتی، اس لیے خلق میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی جب انسان بالارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے. اگر عقل نہیں ہے انسان میں یا طاقت نہیں ہے اس وقت، یا بچے کی حالت ہے، تو وہ ایک اعلیٰ خلق نہیں ہے. اعلیٰ خلق تبھی بنے گا جب سارے حالات کا سامنے جائزہ ہو اور پھر انسان ارادہ کر کے اور کوشش کر کے پھر صلح کی بنیاد کو ڈالے اور اس کو اپنے محل پہ استعمال کرے. یا اگر بعض دفعہ ملکوں میں یا قوموں میں جنگ کی نوعیت آ جاتی ہے، پیش آ جاتی ہے صورت، تو اس وقت وہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن انصاف سے دور ہو کے نہیں، عقل سے ہٹ کر نہیں، بلکہ موقع اور ماحول کے حساب سے اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلے ہوتے ہیں. صلح کاری کی بنیاد بھی ماحول کے صحیح ماحول پہ ہو، صحیح موقع پر ہو، تو یہ ایک اعلیٰ خلق ہے، تبھی بنتا ہے. فرمایا کہ جب انسان بالارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے مجتنب رہے، اس میں اللہ جل شانہ یہ تعلیم فرماتا ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اپنے درمیان اصلاح کرو. وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہرحال بہتر ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو تو بھی ان کے لیے صلح کے لیے جھک جا. اگر دشمن صلح کے لیے جھک جائے یا دوسرا فریق صلح کی طرف مائل ہو تو پھر صلح کرو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر پھر وطن کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں.
پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ واحدہ مرو باللغو مرو کراما، اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کا ایسا کوٹ کیا، آیت کوٹ کی کہ ادفع باللتی ہے آسن فائز الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ ایسی چیز سے دفاع کرو جو بہترین ہو۔ تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے، گویا کہ وہ اگر اس طرح ہو آسن رنگ میں کرو گے تو وہ گہرے دوست بن جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کرو، صلح میں خیر ہے، جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ خدا کے نیک بندے صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور اگر کوئی لغویات کسی سے سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر لغو بات سنتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو، لڑائی ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر وہ اس سے بچتے ہوئے بزرگانہ طور پر اس سے بچتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے، یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور صلح کاری کے محل شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنا باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں۔ اور لغو کا لفظ جو استعمال جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا، منہ سے فضول باتیں کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، یا یہ نیت ہو نقصان پہنچانے کی جس کا زیادہ کوئی ایسا حرج بھی نہ ہوتا ہو، تو پھر صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بےہودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں۔ اگر کوئی ہلکا چھوٹا موٹا نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو صرف نظر کرو، چھوڑ دو اسے، اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں۔ اور فرماتے ہیں کہ اور پھر فرمایا کہ جو شخص شرارت سے کچھ یاوہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری کا اس کو جواب دو، تب اس خصلت سے دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اس جماعت کو تیار کرنے میں غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقوی سرایت کر جاوے، تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے اور دوسرا چپ رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوا کرتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے، اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے، فرمایا کہ سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درد دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے وے، اور دل میں کینے کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے۔ جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو خدا تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے؟ بس جب تک تبدیلی نہ ہوگی تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں۔
فرمایا خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حلم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفات حسنہ میں کوئی ترقی کرو گے تو بہتر تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ بس ہمارا مقصد آپ کی جماعت میں شامل ہونا اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور حقیقی توحید کو اپنے دلوں پر قائم کریں۔ تو پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ان اخلاق کو بھی اختیار کرنا ہوگا جو حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے ملتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھ سے تعلق جوڑا ہے اور میری فوج میں داخل ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے ہوں گے اور فتنہ و فساد کی حالت کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ نے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو فرمایا کہ وہ دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں۔ زمین پر صلح پھیلا دیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا۔ زمین پر صلح پھیلائیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا، اسلام پھیلے گا، تبلیغ کے راستے کھلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پس اٹھو اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو۔ پھر ایک جگہ اپنی جماعت کو اپنے دلوں سے بغض اور کینوں کو نکالنے اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کرنے اور صلح کی بنیاد ڈالنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اس وقت اپنی جماعت کو جو مجھے مسیح موعود مانتی ہے خاص طور پر سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان ناپاک عادتوں سے پرہیز کریں۔ مجھے خدا نے جو مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے اور حضرت مسیح ابن مریم کا جامہ مجھے پہنا دیا ہے، اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ۔ اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کیا ہی گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں، اور کیا ہی ناپاک وہ راہ ہے جو نفسانی بغض کے کانٹوں سے بھرا ہے۔ سو تم جو میرے ساتھ ہو ایسے مت ہو۔ تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے؟ کیا یہی کہ ہر وقت مردم آزاری تمہارا شیوا ہو، لوگوں کو دکھ پہنچانا تمہارا شیوا بن جائے؟ نہیں، فرمایا نہیں، بلکہ مذہب اس زندگی کی حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے، اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں۔ خدا کے لیے سب پر رحم کرو۔ وہ زندگی حاصل کرنی ہے تو بغیر کسی کوشش کے نہیں ہوگی، یہ بغیر اعلیٰ اخلاق کو اپنائے نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو۔ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں، مگر یہ ایک دن کا کام نہیں۔ ترقی کرو، ترقی کرو۔ اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے۔ تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جزو بن گئی تھی، کچھ آگ سے صدمات اٹھا کر
اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کپڑے دھوتے ہوئے ان کو بار بار ملنا پڑتا ہے، یا دھوبی ان کو پتھروں پہ مارتا ہے، یا آج کل واشنگ مشینیں ہیں تو ان کو اس تیزی سے گھماتی ہیں کہ وہ میل اتر جاتی ہے۔ یہی مثال آپ نے دی ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ کپڑے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر، جس طرح کپڑے دھلتے ہیں وہی تدبیر جو ہے انسانی نفس کے پاک ہونے کی ہے، اور تمہاری نجات اسی سفیدی پر موقوف ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا۔ بس اس طرح اپنے نفس کو دھونے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح کپڑے دھلنے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوں، صلح کی بنیاد ڈالنے والے ہوں، توحید کا صحیح ادراک حاصل کرنے والے ہوں، اور معاشرے میں محبت اور پیار بکھیرنے والے ہوں۔ دنیاوی خواہشات کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہم ہمیشہ رہیں، اور یہی ہماری اولین ترجیح ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔